قل أأنبئكم قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں؟ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا پیغام ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم، قرآن مجید میں آتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، تقوی والوں کے لیے اپنے رب کے پاس باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، سمندر بہ رہے ہیں، دودھ کے سمندر، پانی کے سمندر، شہد کے سمندر، شراب کے سمندر۔ یعنی یہاں نہر کا لفظ ہے، مسند احمد کی حدیث میں بحر الماء، بحر العسل، بحر الخمر، بحر اللبن کے لفظ آتے ہیں، اور ان سے نہریں پھوٹیں گی پھر آگے۔ وازواج مطہرہ، بہترین کمپینین، پاکیزہ، حسی اور مانوی دونوں اعتبار سے، جسمانی طور پر بھی پاکیزہ، میل کچیل، بول و براز، حیض و نفاس جیسی نجاستوں سے پاکیزہ، اور اسی طرح اخلاقی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، عزت و عصمت کے اعتبار سے بھی پاکیزہ۔ اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کی طرف سے رضامندی کا پروانہ مل جانا، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی خوشی کی بات اور سب سے بڑی انجوائمنٹ ہے کہ انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور یہ آخرت میں جا کر ہی پتا چلے گا۔ دنیا میں تو انسان کو کبھی دل میں آتا ہے کہ شاید اللہ راضی ہے تو اس لیے یہ کرنے کا موقع مل گیا، یا اللہ ناراض ہے تو یہ موقع چھن گیا۔ یعنی ہم یہاں کئی اندازے لگاتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات تو آخرت کی ہے۔ اور جنت کی نعمتوں میں سے بھی اللہ کی رضامندی سب سے افضل نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنت والو، جنتی جواب دیں گے، لبیک ربنا وسعدیک، ہم حاضر ہیں اے ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا اب تم لوگ خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے، اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں، اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا۔ جنتی کہیں گے، اے رب اس سے بہتر اور افضل چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، اب میں اپنی رضامندی کو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دوں گا، اور اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں کچھ کام ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے، جب وہ کر لیتے تھوڑے اطمینان دل میں، تو اگلے لمحے کوئی سلپ ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی، تو پھر ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو گئے ہوں، پھر کوشش کرتے ہیں پھر، لیکن اصل چیز تو انجام کے ساتھ ہے کہ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ ہمارا انجام ہوتا ہے یا نہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقولون ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یعنی کون؟ جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی ان کی ہر وقت پریشانی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ یہ اللہ کے متقی بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں، تقوی والوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے کیسے دعا مانگی؟ اننا آمنا فاغفر لنا، کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اس لیے اب آپ ہمیں بخش دیجئے،
ہم مومن تو ہیں نا، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تجھ پر ایمان تو رکھتے ہیں، تو آپ ہمیں بخش دیجئے۔ کون ہے یہ متقی، یہ دعائیں مانگنے والے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ کوالٹیز ہیں ان میں۔ الصابرین، صبر، اپنے آپ کو روک لینا ایسے موقع پر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، یعنی حد سے نہ بڑھے، اور یہ ایمان کی افضل حالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے۔ صبر سب سے وسیع اور بہتر نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر کوئی اور نعمت نہیں ملی، یعنی جس کو صبر مل گیا اسے بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اور صبر کے ساتھ ہی مدد آتی ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور صبر کیسے کرتا ہے انسان؟ جب وہ اپنی تقدیر اور فیصلوں پر اللہ سے راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جائے، اور جو حکم دیا ہے کرنے کا چاہے وہ مشکل لگے اس کو بجا لائے، کر گزرے۔ تو صابرین کے لیے قرآن مجید میں 3 وعدے کیے گئے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات، نمبر 1 صلوات ہے من ربہم ورحمہ، دوسری چیز اللہ کی رحمت، واولئک ھم المہتدون، اور یہ ہدایت پانے والے۔ یعنی جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے مہربانیاں ملتی ہیں، رحمت آتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اور قیامت کے دن صابرین کو بے حد و حساب اجر ملے گا، جنت کے بالا خانے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ محبوب چیزوں میں والدین ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات زندگی میں ہی اولاد ہو سکتی ہے، مال کا ضیاع ہو سکتا ہے، کاروبار بزنس ڈاؤن ہو سکتا ہے، جاب جا سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے بڑی خوشی کی باعث، جو انسان کا پیشن تھی، تو جب ایسی چیزیں ہاتھ سے جاتی ہیں تو obviously انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اور بعض لوگ تو اس میں خودکشی تک کر لیتے ہیں جو صبر نہیں کرتے اور جینے کا کوئی مقصد نہیں دیکھتے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بہترین جزا ہے۔ والصادقین، اور صادقین وہ جن کی نیتیں سچی، جن کے اعمال، ان کے دل اور ان کی زبانیں درست ہیں، اور وہ چھپے اور سامنے ہر جگہ سچ بولتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ صفت بھی اپنانی ہے اگر ہم رب کی رضامندی چاہتے ہیں، کہ انسان ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کرے، کھرا پن اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ والقانتین، اور فرما بردار، یعنی وہ لوگ جو اللہ کا حکم بجا لائیں، اطاعت کریں، جو حکم دیا، اور صرف یہ نہیں کہ آج کر لیا کل نہیں کیا۔ قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، مسلسل اطاعت میں لگے رہیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت میں جہاں جہاں حکم ہے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ فی سبیل اللہ ہو، یا صلہ رحمی کے لیے ہو، یا ضرورت مندوں کی غمگساری میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر، یا نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں، اور اسی طرح اپنی ذات سے بھی بخل نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کا بھی نان نفقہ خوشی سے دیتے ہیں۔ منفقین میں یہ ساری کوالٹیز آ جاتی ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کر لے، اپنے اوپر تو خرچ کرے، خود پر صدقہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے۔ تو جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں خیر ہے اور روک لینے میں شر ہے۔
والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے. یعنی یہ لوگ 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی راتوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور جب سحری ہوتی ہے تو پھر بخشش مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. یعنی رات کے قیام کو استغفار پر ختم کرتے ہیں. سحری کا وقت جو ہے بڑی فضیلت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں. پس مسلسل طلوع فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے، یعنی فجر طلوع ہونے تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. یعنی جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو پھر اذان کے بعد آپ دعائیں کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ بالسحر نہیں کہا گیا، جمع کہا گیا. نہیں کوئی ایک آدھ دن نہیں کہ کبھی کبھار کوئی مشکل پیش آئی تو تہجد کے لیے اٹھ گئے، بلکہ مسلسل ان کی عادت ہوتی ہے. والمستغفرین بالاسحار، اور یہ قیام کرنے کا بھی بہترین وقت ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کس وقت قیام کیا جائے، زیادہ اچھا کیا ہے؟ تو ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جیسے تم مجھ سے کر رہے ہو. آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی آدھی رات کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے، مگر آخری حصے میں اٹھا جا سکتا ہے. تو سحری کے وقت جو ہیں وہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور اس کے بھی آخری حصے میں. لہٰذا میک شور کہ اس وقت دعا کریں، اور آج کل کے حالات کے مطابق استغفار بھی کریں. اور یہ نیک بندوں کی صفت بھی قرآن میں بتائی گئی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے. اور ان آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتے ہیں. اسی طرح نماز کے اندر بھی انسان بخشش مانگے، جیسے سجدے میں بخشش مانگنا ہے. رب اغفر لی ما اسررت ما اعلنت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے. اسی طرح 2 سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی، رب اغفر لی. تو استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں. یہ گناہوں کو چھوڑنے کا علاج ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج دونوں بتاتا ہے. گناہ تمہاری بیماری ہیں اور استغفار ان کا علاج ہے. استغفار سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے. استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اچھا سامان زندگی ملتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے. رزق اور مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ نوح میں آتا ہے میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. امام ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں. نمبر 1 قیام اللیل، رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا. نمبر 2 سحری کے وقت استغفار کی کثرت کرنا. نمبر 3 صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا، یعنی ہر وقت ذہن میں ایسی تدبیریں، منصوبے، پلاننگ بناتے رہنا کہ اچھا اور کیا صدقہ کروں، اور کیا دوں، اور کیا دوں، یعنی یہ سوچتے رہنا. اور نمبر 4 دن کے شروع اور اس کے آخر میں ذکر کرنا، جیسے پروٹیکشن کی دعائیں وغیرہ ہیں. اور دن کے شروع میں یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. استغفار جو ہے بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے، اس سے بارشیں بھی اترتی ہیں، رزق برستا ہے، سینے کی تنگی بھی دور ہوتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا ہے. یعنی دل کیوں گھٹتا ہے؟ کیونکہ انسان اللہ کی طرف اتنا رجوع نہیں کرتا جتنا اس کو کرنا چاہیے. تو جب زیادہ اس کی ڈوز بڑھا دے گا تو دل کی گھٹن، تنگی اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا. اسی طرح استغفار کے فائدے میں ہے کہ ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتے رہنا دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے. اور نامہ اعمال کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے
کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو وہ اس میں استغفار کی کثرت کرے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے. پھر یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. خصوصاً عورتوں کو آپ نے اس کی تلقین کی تھی کہ اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم والوں میں زیادہ اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے. ایک عورت نے جو بہت عقل مند تھی عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے کثرت سے جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. یعنی جب کوئی استغفار کرتا ہے تو کوئی بھی چیز، چاہے کوئی بیماری کی شکل میں عذاب آ رہا ہو یا کسی اور شکل میں، انسان اس سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس وائرس سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں.